الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 14واں پارہ سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک بستی کی جو بڑی امن میں تھی، ہر طرف سے اس کے پاس ضرورت کا رزق پہنچ جاتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ ناراض ہو گئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے ان کو بھوک کا، ڈر کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے. اور ان کے پاس مختلف رسول آئے، پھر آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، انہوں نے تکذیب کی. حالانکہ حکم یہ تھا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اسی کی ہی تم عبادت کرو. یہ انہیں حکم تھا، لیکن حکم کے خلاف کیا تو نعمتیں ان سے پھر چھین لی گئیں. گویا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہوتا ہے. جو دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے یہ ایک لمبی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں ایک یہ جملہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی حمد و ثنا جیسے کہ آپ کا حق ہے نہیں ادا کر سکتا. بس آپ اپنی حمد و ثنا بخوبی خود ہی اپنی کر سکتے ہیں. ایک بندہ آپ کی حمد و ثنا کتنی کر سکتا ہے؟ لا احصی ثناء علیک، ہم آپ کی تعریف کما حق نہیں کر سکتے. قرآن کی بھی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. ہر روز، ہر آن، ہر لمحے، ہر اگلے مرحلے میں نعمت نئی سے نئی مل رہی ہوتی ہے. قرآن مجید نے کئی جگہ میں یہ فرمایا کہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ساری دنیا کے درخت قلم بنے، زمین تختی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائیں، تو
تو اللہ کی نعمتیں آپ لوگ شمار نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر بجا کیسے لا سکتے ہیں؟ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لا سکتا، لیکن شکر بجا لانے کا حکم ہے. جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا شکر بجا لاتا رہے. جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے اس کا یہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کی اس سے پوچھ ہی نہیں ہوگی. جتنا یہ مکلف ہے، جتنا یہ حکم کی اتباع کر سکتا ہے، اتنی اس سے پوچھ ہے. گزشتہ جمعے پر ہم نے 22واں پارہ سورہ سبا کی قوم سبا کا ذکر کیا تھا کہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ یہ سب اناج پھل وغیرہ یہ تمہارے لیے ہیں، ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو تو پھل فروٹ یا بکرے یا مٹھائیاں یا اناج نہیں چاہیے، وہ تمہارے لیے اس نے پیدا کیے ہیں. بس صرف حکم یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کا شکر بجا لاؤ. یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ، استعمال کرو. اور قدرت کا نظام کیسا ہے کہ امیر حصہ نکالے، عشر نکالے، زکوٰۃ فطرانہ نکالے، اپنے ہی غریب ساتھیوں کو دے، اور نکالنے والے صدقہ خیرات نکالنے والے کو مزید اللہ اجر بھی عطا کرے گا. اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، مال کئی گنا بڑھ بھی جائے گا. اور دینا کس کو ہے؟ اپنے غریب. تاریخ اسلام نے لکھا ہے کہ بہت سارے وہ علاقے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اور وہاں جب انہوں نے اپنا نظام قائم کیا کہ وہاں کے عمراء سے لے کر وہاں کے غرباء میں تقسیم کیا، تو وہ اس بات سے ہی متاثر ہو گئے کہ یہ کتنا پیارا مذہب ہے کہ یہیں کے امیروں سے لے کر غریبوں کا خیال کرتا ہے. سب سے زیادہ غریب کا خیال اسلام نے کیا ہے کہ آپ کی ہر چیز میں غریب کا حق رکھا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو غریب کو دیتے ہیں نا ہم احسان کرتے ہیں، نہیں، ہمارے مال کے اندر اللہ نے غریب کا حق رکھ دیا ہے. ہم جب غریب کو دیتے ہیں تو اللہ نے جو ہمارے مال میں حق رکھا ہے وہ حق ادا کرتے ہیں. تو وہ جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کپڑے، کتابیں، اسکول کے خرچے دیتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری اولاد ہے، اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور کوئی احسان نہیں کرتے. ایسے ہی غریب کو دینا بھی اپنے مال میں سے اس کا حق ہے اور وہ ادا کیا جاتا ہے، اور مال محفوظ ہوتا ہے، اس میں برکت آتی ہے. لیکن قوم سبا نے بھی ناشکری کی. حالانکہ شکر بجا لانا کیا مشکل کام ہے، ناشکری مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی سمجھے تو. شکر بجا لانا تو الحمدللہ کہہ دیا، شکر بجا لایا گیا. سبحان اللہ کہہ دیا، شکر بجا لایا گیا. صدقہ خیرات کر دیا، شکر بجا لایا گیا. انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، بت پرستی کی، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے دنیاوی نعمتیں ان سے چھین لی. وہ ڈیم ٹوٹ گئے، باغات ختم ہو گئے، اور ان باغوں کی جگہ پہ جھاڑیاں اور کانٹے دار درخت اگا دیے. سب خزانہ تو اس کے پاس ہے. زمین کو بھی وہی حکم دیتا ہے جب وہ اناج پیدا کرتی ہے، اور جہاں اس کا حکم ہوتا ہے کہ اناج پیدا نہ کرو وہاں بنجر بن جاتی ہے. باران لتا فترات تبش خلاف لیس، در باغ لالہ روید، در شور بوم خس. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، بارش کے برسنے میں تو فرق نہیں ہے، زمین کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. کہیں بارش برستی ہے پھول اگتے ہیں، غلے نباتات اور پھل ہوتے ہیں، اور کہیں بارش برستی ہے تو کانٹے اور خار. یہی بارش ہے آسمانی ہدایت کی، آسمانی علوم کی بارش ہے جو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں پر برستی ہے. بندوں کی زمین کی کوالٹی کا فرق ہے. بعض بندے طلب صادق انہوں نے لی تو صدیق اکبر بن گئے، جب زمین کی کوالٹی ٹھیک نہیں تو ابو جہل بن گئے. اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی بارش جو برسی
علوم کے ذریعے سے، نبی کے واسطے سے اس علوم آسمانی کے برسنے میں کوئی فرق نہیں تھا، زمین کی کوالٹی میں فرق تھا۔ جن میں طلب نہیں تھی تو ان کو ہدایت نہیں ہوئی، جن میں طلب تھی تو بہت اونچے مقام پا گئے۔ تو یہی قوم سبا کی غلطی بیان کی ہے کہ ناشکری کی تو ہم نے سب نعمتیں چھین لی ہیں۔ نعمتیں جو انسان سے متعلق ہوتی ہیں وہ کئی طرح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت تو انسان کی جان ہے، وجود ہے۔ اللہ دنیا میں نہ بھیجتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ نعمت عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ ہماری محنت سے ہمیں یہ نعمت نہیں ملی، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن نعمت ہے۔ پھر بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت۔ مومن بندہ، لمبی حدیث ہے ایک نا، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ پہاڑ بھی مضبوط ہیں، یا پانی بھی مضبوط ہے، یا آگ بھی مضبوط ہے۔ سوال صحابہ کرتے گئے، آپ ایک کے بعد دوسری چیز بتاتے گئے، تو سب سے آخر میں جب بتایا کہ اس سے بھی پوچھا گیا کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن۔ تو سب مومن کہ پہلی چیز اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے انسان کا وجود ہے، اور پھر اس کے بعد نعمت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت جب آئی تو اندر کا نظام پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب ایمانی تقاضوں پر عمل کریں تو باہر کا نظام پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر کہیں سکون نہیں۔ دنیا غلط جگہوں سے سکون تلاش کر رہی ہے، وہاں ہے ہی نہیں، ملے گا کیا، وہ خود بے سکون ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی نعمت وجود، دوسری نعمت ایمان، پھر اور اس کے بعد نعمتیں ہیں، والدین نعمت، استاد نعمت، اچھا ماحول نعمت، اچھا ملک نعمت، اچھا کاروبار نعمت، روزگار نعمت، نوکری نعمت، کھانا پینا نعمت، بال بچے نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں، یہ دوسرے درجے کی ہیں۔ ہر نعمت پر شکر بجا لانا واجب ہے۔ منعم حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے خود عطا کی ہیں، بہت ساری نعمتیں بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کی ہیں۔ بغیر واسطے کے ہم پر نعمت آئی یا واسطے کے ساتھ ہم پر نعمت آئی؟ میں نے بتایا بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہیں جو بغیر واسطے کے ہم پر ہیں۔ یہ دنیا چاند ستارے آپ سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں، ایمان، اعمال صالحہ، نظام معیشت، نظام خانداری وغیرہ، یہ ساری نعمتیں بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں استادوں کے ذریعے سے، بہت ساری نعمتیں والدین کے ذریعے سے، ساتھیوں کے ذریعے سے۔ ان تمام نعمتوں کا جو واسطہ کے ساتھ ہوں، بغیر واسطے کے ہوں، ان کا منعم حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ کا شکر، اور جو واسطہ بنتا ہے درمیان میں نعمت کا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ مہربانی کرے، آپ بھی مہربانی کریں۔ نہیں کر سکتے تو جزاکم اللہ خیر کہہ دیں، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کہیں کام کرنے جا رہے تھے تو اس ساتھی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جی پی او جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی جی پی او جا رہا ہوں، آپ کا کام میں ہی کر لیتا ہوں، آپ اپنا اور کام کر لیں۔ اس نے آپ کا کام کر کے دیا۔ کرنے والا اصل اللہ کی ذات ہے، واسطہ وہ بنا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ واسطے کا بھی شکریہ ادا کرو، اور اپنے منعم حقیقی کا بھی شکریہ ادا کرو کہ آپ کا کام ہو گیا، ایک ساتھی وسیلہ بنا، ذریعہ بنا۔ استاد ذریعہ بنتا ہے تعلیم کا، دنیاوی ہنر کا ذریعہ بنتے ہیں پیشوا لوگ۔ تمام کا شکریہ، ان کی قدر و منزلت ضروری چیز ہے۔ تو قوم سبا کا گزشتہ جمعے پر جو واقعہ بیان کیا ہے وہ ایک تمہید تھی، اور آج ہم نے جس آیت کا سہارا لیا ہے، اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے، اور اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔
رغدم من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے رزق آتا تھا۔ وہ تو سنگلاخ پہاڑوں میں، کالے پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں، وہاں کوئی چشمے نہیں، کوئی نہریں نہیں ہیں، کوئی اتنی اعلیٰ بظاہر زمین بھی نہیں ہے، لیکن ہر طرح کا رزق وہاں پہنچتا تھا۔ آج نہیں، پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزقنی، اے اللہ پاک اس شہر کو، ھذا البلد آمنا، پہلے تو اس کو امن والا بنا دے، اور پھر وارزقنی من الثمرات، ہر طرح کے پھلوں سے اس شہر کے مکینوں کو ہر طرح کے پھل کھلا دے۔ تو شروع سے ہی تھا، اور ان کو حکم کیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے تمہارے پاس، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور شکر بجا لانے میں سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ توحید باری تعالیٰ پر عمل کرو، شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو۔ ایمان کے بعد پھر دیگر احکام انسان کے ذمہ متوجہ ہوتے ہیں کہ اب چوری بھی نہ کرو، ڈاکہ بھی نہ ڈالو، فلاں بھی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، زیادتی نہ کرو۔ ایمان پہلے ہے، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ڈر کا لباس پہنا دیا۔ ایک ہوتا ہے کسی وقت ڈر ہوتا ہے، کسی وقت ڈر نہیں، جب لباس جیسے ساتھ ہوتا ہے نا، ہر وقت ڈر ان کے ساتھ ہو گیا۔ بھوک کبھی کبھی لگتی ہے، نہیں، بھوک کا لباس پہنا دیا، ہر وقت بھوک کی بھوک میں ہے۔ اور اس وقت حکومت ابو سفیان کی تھی، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا، درخواست بھیجی کہ حضرت آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی قوم قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہونے کو آئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، ہمارے ملک یعنی مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں خشک سالی، قحط سالی ختم ہو جائے، بارش آ جائے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ہماری مویشی ہلاک ہو رہی ہے، ہمارے بندے ہلاک ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کا فائدہ ہوا، ان کی خوش سالی ختم ہوئی، لیکن ساتھ دعا بھی کی۔ آپ تاریخ امام ترمذی کی وہ حدیث پڑھیں، سمامہ بن اسال جو وہاں غلہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ مشرک ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، انسانی خدمت ہے، غلہ دو، بیچو، جو خرید سکتا ہے وہ خریدے، جو نہیں خرید سکتا اس کو دے دو۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی بھی عجیب کہانی ہے، جاسوسی کرنے آئے تھے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے غلام بن کے رہ گئے، یہ تھے مکہ کے۔ تو یہ 7 سال قحط سالی یہ مکہ والوں پر تھی، آپ اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ یہاں ایک درمیان میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو اچھی ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، مکہ کے بادشاہ تھے، سن 8 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، اور مکہ کے بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پیغام بھیجا کہ حضرت آپ کی دعا سے اللہ راضی ہوگا اور آپ کی قوم کے اوپر بارش برسا دے گا، ہماری خوش سالی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کر دی، ان کا نظام درست ہو گیا۔ اب بھی ایسا ہی ہے، دعا جب کرانی ہے نا، مولوی صاحب سے کرانی ہے، اچھا اس کو نہیں سمجھنا، وہاں کے طالب علموں سے ہی دعا کرانی ہے کہ دکان کے حالات بھی ان کی دعا سے ٹھیک ہوں گے، گھر کے حالات بھی ان کی دعا سے ٹھیک ہوں گے، لیکن ان کی بات مان کر اسلامی ہدایات پر چلنا وہ وہی کہانی ہوئی۔ ابو سفیان ہے مشرک، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ کس کی دعا سے فائدہ ہوگا۔ آج بھی تقریباً لوگ اسی طرح کے ہی ہیں، مولوی صاحب بس دعا کرنا، اور اگر مولوی صاحب نے کوئی مسجد مدرسے کی ضرورت کہہ دی تو پھر سوچیں گے، اتنا سوچیں گے کہ سال سوچ میں گزر جائے گا۔ یہ اتنے متفکر ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں جی، اور پھر بھی دعائیں ادھر سے وہاں بھی۔ دیکھو یہ رواج چلا آ رہا ہے، جب دعاؤں کی ضرورت ہو تو مولوی اور مدرسہ یاد ہوتا ہے، اور جب 4 بندے بیٹھ کر کوئی بدنامی کر رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی شریک ہو جاتا ہے جو انہی سے دعائیں کرا رہا تھا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اور کئی مفسرین اس آیت کا شان نزول مکہ والوں کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن ساتھ پھر آگے یہی بات فرماتے ہیں
کہ تمام دنیا کی بستی اور ملکوں کے لیے اللہ کا یہی قانون ہے. اللہ ہر جگہ نعمتیں دیتا ہے، ہر جگہ، اور نعمتیں تقسیم کر کے دیتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کے ذمہ شکر بجا لانا ہوتا ہے. جب شکر بجا نہیں لائیں گے تو نعمت چھنتی جائے گی. چھنتے چھنتے آدھا ملک تو دے بیٹھے نا جی. یہ نعمت چھننا ہے نا. بھائی ہندوستان میں نمازیں ہو رہی تھی جب اکٹھے تھے ہم، پاکستان ہندوستان، نمازیں وہاں ہو رہی تھی، جمعے بھی ہو رہے تھے، عیدیں بھی ہو رہی تھی، مدارس بھی تھی، مساجد بھی تھے، اسلامی تشخص بھی تھا. اور میں وہ اس مصر کے ایک عالم کی بات بتاتا رہتا ہوں کہ اس نے ایک کتاب لکھی، الاسلام فی الہند والمسلمون فی پاکستان. ایک کتاب ہے عربی میں کہ اسلام پر جو تحقیق پیش کی ہے وہ ہندوستان کے علماء نے پیش کی ہے. ہاں ظاہری تشخص جو نظر آیا صحیح معنی میں جوان ہو کر تو وہ پاکستان میں نظر آیا. تو بات یہ ہے کہ وہاں نمازیں بھی ہو رہی تھی، عیدیں بھی ہو رہی تھی، اسلامی مدارس بھی تھے، مساجد بھی تھے، اور دینی تحقیق پر فتاوی جات اور کتابیں بھی لکھی جا رہی تھی. تو یہ نعرہ کیوں لگایا گیا؟ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا صرف وہاں سے جدا ایک لکیر لینی تھی، یا کوئی نظام معیشت لینا تھا، کوئی نظام مصطفیٰ لینا تھا؟ صرف مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کے لحاظ سے ملک لیا تو وہ اس وقت بھی آباد تھی. یہاں سے بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے اجتماع اس وقت بھی ہوتے تھے. آپ بھی فرق کیوں ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے ان اجتماعات کا، اس لیے کہ بے ضمیر ہو گئے، مجاہد نہ رہے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا، شکو عید سے شکو عید کا میں منکر نہیں ہوں، تیرے عید کے بڑے بڑے اجتماع کا منکر نہیں ہوں. شکو عید کا میں منکر نہیں ہوں، مگر دعا ہے فقط، قبول ہے فقط، مگر قبول ہے فقط مرد حر کی تقدیریں، مگر قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیریں. شکوہ عید کا میں منکر نہیں ہوں، تیرے بڑے بڑے اجتماعات کا میں منکر نہیں. لاکھوں کے اجتماع میں دعائیں ہو رہی ہیں، اس کا منظر نظر نہیں آتا، اثر نہیں نظر آتا. بڑے بڑے اجتماع عیدوں کے ہو گئے، دینی اجتماع ہو گئے، تیری دعاؤں کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ تو مجاہد نہیں ہے. مجاہد ہوتا نا کس لیے ملک حاصل کیا تھا؟ کہ وہاں جو مسلمان رہ گئے ان پر ظلم و ستم ہوتا رہے. اس لیے ملک حاصل کیا تھا کہ کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے، تو الگ اپنا خیمہ لے کے بیٹھ جا. اس لیے نہیں، اس لیے تھا کہ ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے. اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے. وہاں ہم نظام مصطفیٰ نہیں لا سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی. ہم اپنی اکثریت یہاں لینا چاہتے ہیں، کہ پھر وہی بات ہوئی ہے. نظام مصطفیٰ کو جس نے نام لیا اس کو صرف جیلوں میں نہیں کیا، پہاڑ کی غاروں کی جیلوں میں اس کو بند کر دیا. یا آج کل کے جدید دور میں جس نے نظام مصطفیٰ کا نام لیا تو اس کو مروا دیا. پاکستانیوں نے مروا دیا، مسلمانوں نے مروا دیا ہے. کیوں ملک حاصل کیا؟ کیا سرمایہ داری نظام آپ کا صحیح نظام تھا؟ سرمایہ داری نظام صرف لالچ دیتا ہے، ہرس دیتا ہے. قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، سورہ حشر. سرمایہ داری نظام صرف بڑے بڑوں میں ملک کی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انہی میں گھومتا ہے یہ پیسہ، انہی میں غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اشتراکی نظام وہ بندے کو بے ضمیر بناتا ہے، بندے کو بے غیرت اور بے حس بناتا ہے. حتیٰ کہ اشتراکی نظام بندے کو غلام بناتا ہے، جانور بنا دیتا ہے. سارا دن کام کرو، تمہاری مرضی کا کھانا نہیں ہوگا، ہماری مرضی کا ہوگا. جیسے جانور سے سارا دن کام لیا جائے گا،
اور شام کو مالک کی مرضی ہے پٹھے ڈالے یا بھوسا ڈالے یا صرف کچھ اور ڈال دے. یہ اشتراکی نظام ہے. مسلمانوں، سرمایہ داری نظام جو انسان کو غلام اور لالچ اور حس، ڈاکہ اور چوری سکھاتا ہے، تمہارے کو وہ سکون نہیں دے سکتا. مسلمانوں، اشتراکی نظام بندے کو غلام اور جانور کی مانند بناتا ہے، تمہیں سکون نہیں دے سکتا. سکون صرف نظام مصطفیٰ میں تھا، جس کے لیے تم نے ملک بنایا. نعرے لگائے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نظام مصطفیٰ نہیں لایا؟ یہ نعمت عظمیٰ تھی جو چھنتی گئی نا. پہلے تو ایک پر ٹوٹا، کچھ یاروں نے دوسرا پر بھی توڑنے کی کوشش کی اور اپنی نیت کی، اب وہ سزا لے رہے ہیں. نعمت کی ناقدری جب ہو جاتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، چھنتی جا رہی ہے. اور نظام مصطفیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب خلافت راشدہ وغیرہ اس زمانے میں کاروبار کرتا تھا تو بغیر کسی سوچے سمجھے ہر کسی سے پیسوں کا لین دین اور کاروبار کر لیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نظام امن تھا. اور اگر یہ خیال آتا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، ایک عیسائی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، ایک فارسی آتش پرست کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، ایک بت پرست کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، کہیں وہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، تو فٹ میرے دماغ میں خیال آتا تھا کہ اے حذیفہ، تیرے پیغمبر کے غلام حکمران ہیں، تیرا حق دلوا کے رہیں گے. اس وقت حکمران ایسے تھے کہ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، بغیر کسی ڈر کے ہر کسی کے ساتھ کر لیتا تھا کہ اول تو نظام امن ہے، حق مل جائے گا، اگر نہ ملے گا تو میرا بادشاہ اتنا انصاف والا ہے کہ وہ مجھے حق دلا کے رہے گا. اب تو بچیاں جن کی عزتیں لوٹ دی گئیں وہ روڈوں پر پھرتی رہی، کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ یتیم خانے جو ظاہری طور پر تو یتیم خانے بنائے گئے لوگوں سے پیسے چندے لینے کے لیے، اور ان یتیم خانوں کی بچیوں کو کیسے استعمال کیا گیا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ملک پاکستان کی دکھ درد بھری داستان بیان کر رہا ہوں. نظام امن نظام اسلام میں ہے. تم سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، بڑا اچھا نام ہے نام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون جہاں ہے نظام مدینہ. صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنی لیڈر پن، منافق لیڈر پن چمکانے کے لیے اسلام کا ٹچ لینے والے بدبختوں، اسلام پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم صرف نعرہ لگاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، پھر اس کے بعد دھوکے کرو عوام کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ. اور یہ نعمت عظمیٰ بے قدر ہوتی گئی. نعمت کی جب بے قدری ہوتی ہے، ناشکری پہلے ہوتی، ناشکری ناقدری ہے، بے انصافی آتی ہے، بے امنی آتی ہے. جب نعمت کی قدر نہ ہو، بے انصافی آتی ہے اس علاقے میں، بے امنی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، اور ہر کوئی ہر وقت ڈر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مہنگائی تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے. ان بادشاہوں کو سلام کرتے ہو جنہوں نے مہنگائی کے یہاں سیلاب بہائے. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں جانور کا سر، بیل کا سر، جو آج کل تو بڑی عید میں مفت کوئی نہیں لیتا، قرب قیامت میں بیل کا سر 100 دینار کے اوپر لوگ لینا چاہیں گے. 100 دینار پر اتنی مہنگائی ہوگی. مہنگائی کا سیلاب بہانے والے ملک پاکستان میں، اور ان کے ورکر ان کو سلوٹ کرتے ہیں. یہ قیامت کی علامتیں لے کے آئے کہ اس بے سر و سامان لوگوں میں، بے روزگار لوگوں میں، ان غریب لوگوں میں کوئی سستی کرنی تھی چیزیں یا اور مہنگی کرتے گئے اور مہنگی کرتے گئے. تو بات کر رہا ہوں دوستو، ملک کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ کی پاسداری کرنی تھی. نظام اسلام، نظام مصطفیٰ
نظام خلافت راشدہ، ڈرو نہیں، اس سے ڈرو نہیں، ڈرتا وہی ہے جو چور ہوتا ہے، اس نظام سے ڈرتا وہی ہے جو ڈاکو ہوتا ہے کہ میرے ڈاکے بند ہو جائیں گے، اس نظام سے ڈرتا وہی ہے جو قاتل ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دی جاتی ہے۔ دوستو اس نظام میں اتنا امن ہوتا ہے، اتنا امن ہوتا ہے کہ تالے نہیں لگانے پڑتے، دروازوں کو تالے نہیں لگانے پڑتے، دکانوں کے شٹر بند نہیں کرنے پڑتے، اور لمبے سفر میں ساتھ محافظ نہیں رکھنے پڑتے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ صنعا یمن سے میرے غلاموں کا جب نظام حکومت آئے گا، آپ بتا رہے ہیں عدی کو، جانتے ہو عدی کون ہے؟ حاتم تائی کا بیٹا ہے عدی۔ پہلے تو بھاگ گیا تھا جب غزوہ حنین ہوا تھا، بہرحال ان کی ہمشیرہ وغیرہ متاثر ہوئی، لمبی کہانی، اور وہ مدینہ میں آ گئے۔ آپ نے بھی ان کا خیال کیا، انزل الناس منازلہم، آپ نے کہا عدی سنو، ایک زمانہ آئے گا میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میرے غلاموں کا وہ نظام حکومت آئے گا کہ صنعا یمن سے خوبصورت ترین لڑکی، زیورات سے لدی ہوئی لڑکی مکہ کا طواف کرنے آئے گی، پورے راستے میں کوئی میلی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ نظام اسلام ہے، یہ نظام خلافت ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے، جو ہم میں سے بد نصیب ہیں کہ جن کو نہیں ملا۔ یہ اونچی نعمت ہے نا جی اللہ کی۔ اللہ کی شکر گزاری نعمت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تسبیحات کی جائے، تلاوت کی جائے، روزے رکھے جائیں، صدقہ و خیرات کیے جائے، یہ شکر گزاری ہوتی ہے نعمت کی۔ اور ہم نے کیا کیا شکر گزاری پر؟ پٹاخے بجاتے ہیں، اب بھی بجیں گے۔ والدین کی ذمہ داری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے جس نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا، جس نے غم گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، جس نے محبت کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے عقیدت کرنے کا طریقہ بتایا، شکر بجا لانے کا طریقہ بتایا۔ اسلام میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کہ جو پڑوس سے حاصل کر کے ہم اپنا گزارا کریں۔ ہاں جن کے قریب سے اسلام گزرا نہیں، جو اسلام میں غوطہ زن نہیں ہوئے، تو وہ ادھر ادھر کے غیروں سے وہ لیتے رہیں گے کچھ۔ اسلام پڑھتے، اسلام سب سے پہلے ایمان کے بعد غیرت بتاتا ہے۔ چولہے میں آگ نہ جلے، اسلام برداشت کرتا ہے، لیکن کسی علاقے میں مسلمان کے اوپر زیادتی ہو جائے، یہ اسلام مسلمانوں کا رہبر و رہنما پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتا۔ اسلام چولہے میں آگ نہ جلنے کو قبول کر لیتا ہے۔ 17 پیبند جبے پر لگ جائیں، اسلام پسند کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ بستر اور گدے نہ ہو، ننگی زمین پر اسلام سلانے کو پسند کر لیتا ہے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا ذوق ہے، یہ اسلام کی روح ہے، جس کے اوپر وہ ہمارے اتنے حکمران، ہماری اتنی فوج، ہمارے اتنے میزائل، ہمارے اتنی ٹینک، ہمارے اتنے حکمران، اتنے ہمارے 60 ملک کس کام کے ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کام کے بتاؤں یا گنتی کے بتاؤں؟ کام کا ایک بھی نہیں ہے، ویسے بہت سارے ہیں۔ ایک دنیا میں تو ملک بتاؤ نا، اسلام کی شان و شوکت کے لیے اس نے آج کل کام کر رہا ہو، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہو، ایک تو بتاؤ۔ لاہور ایک کے بڑے بڑے شہر آباد کر لینا اسلام کی خدمت ہے؟ سمندروں کے کناروں پر بے حیائی کے اڈے بنانا، سیر سپاٹے کی جگہ بنانا، یہ اسلام کی خدمت ہے؟ خواہش نفس کی خدمت ہے تمہاری اسلام کی خدمت یہ نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت، اسلام کو شان و شوکت والا بنانا، مسلمان کو شان و شوکت والا بنانا، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ میں کہہ رہا تھا عدی کی کہ یہ زمانہ آئے گا جب میرے غلاموں کی حکمرانی ہوگی۔ اور کیسی حکمرانی تھی؟ دریا بات مانتے ہیں، دریا خط مانتے ہیں۔ کیسی حکمرانی تھی؟ عقبہ بن نافع نے افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں یہاں سے نکل جاؤ، غلامان محمد یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جنگل کے درندے نکلنا شروع ہو گئے،
کرد قوم نے دیکھا یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی باتیں تو جنگل کے درندے بھی سنتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے، کس ہستی کا ان کے اوپر عکس آیا ہے کہ یہ جنگل کے درندوں کو خطاب کرتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، ہم غلامان محمد یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افریقہ کے اس جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سے شیر اور شیرنی اور بچے لے کر جا رہا ہے، سانپ اپنے بچے لے کر جا رہا ہے، ہر درندہ اپنے آپ کو بما اپنے بچوں کو جنگل خاری کر کے دکھا رہا ہے کہ تم جس ہستی کے غلام ہو، تم جس ہستی کے غلام ہو، تم جس پیغمبر کا نام لینے والے ہو، ہم بھی اسی پیغمبر کا نام لینے والے ہیں، تم بسیرا کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ وہی کرد ہے، آج کل لوگوں کی آنکھیں بڑی میلی ہیں، ان کی چشمے، ان کے ایمان منافقت سے بڑے میلے ہیں۔ توجہ سے ہر وہ بے استاد اسکالر، ہر وہ جو بے پیر ہوتا ہے، اس کی لوگ ویلیو زیادہ کرتے ہیں، کیوں؟ وہ علماء کی گستاخی کرتا ہے، حق بیان کر رہا ہے، علماء کی گستاخی کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، حق بیان کر رہا ہے، ازواج مطہرات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہے، اس کو لوگ حق والا سمجھتے ہیں۔ سنو ذرا کانوں کو کھولو، صبح نہا کر آ کے کانوں کی میل کو نکال کر آیا کرو کہ تاکہ وہ دل کے اندر بات اترے۔ یہ عقبہ بن نافع کون ہے؟ یہ افریقہ کا جنگل کیا ہے؟ کرد قوم کیا ہے؟ اور اس عقبہ بن نافع کو بھیجا کس نے ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے افریقہ میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی تھی اس جگہ پر۔ عقبہ بن نافع نے اس وقت کے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہمیں حضرت یہاں افریقہ میں چھاونی بنانے کی اجازت دی جائے، آئندہ یہ افریقی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے حکمرانی کا زمانہ ہے، جن کی میلی چشمہ امیر معاویہ اس کو نظر نہیں آتا، جن کے میلے ایمان ان کو امیر معاویہ نظر نہیں آتا۔ اے بیٹا تو غلط پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو پھر غلط کہو گے، باپ تو پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے غلط، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کہو گے، چچا تو پیغمبر کا بھی غلط ہو سکتا ہے ابو لہب، کیا پیغمبر کو غلط کہو گے؟ اور کسی صحابی کا بیٹا بھی غلط ہو سکتا ہے، تو بیٹے کو غلط کہو، یہ انصاف ہے۔ اس بیٹے کے باپ جو صحابی ہے، جو کاتبین وحی ہے، اور سب سے بڑا احساس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ زلفیں کان کے لو سے نیچے، میں بھی اس طرح کرتا ہوں، کان کی لو سے نیچے جب بڑے ہو جاتے نا بال، جمع وفرا لما، یہ تین آپ کے بال ہیں، کان کی لو سے نیچے جب آپ کی زلفیں ہو جاتی تھی تو مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھو، نیچے سے زلفیں کاٹنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون زلفیں کٹواتا ہے اس سے جو اچھا ہی ہوتا ہے۔ کرتا کس کو دیا؟ امیر معاویہ کو۔ ناخن کاٹ کے کس کو دیے؟ امیر معاویہ کو۔ اور امیر معاویہ نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو یہ زلفیں بھی اپنے پاس رکھ لو، اجازت مل گئی۔ اور لمبی بات ہے، پھر کفن کے ٹائم انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب میرا میت قبر میں اتارو تو نبی کی زلفیں ساتھ رکھ دینا، یہ بال اور یہ ناخن ساتھ رکھ لینا۔ ہاں جی بات کر رہا ہوں، عقبہ بن نافع فوجی افسر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھاونی بنائی گئی، اعلان کیا گیا، درندے چلے گئے، کرد قوم دیکھ رہی ہے یہ منظر، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی روحیں ہیں ان میں، کیسے تقویٰ ہے۔ وہ سارے کے سارے کرد قوم بیک زباں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنے لگے کہ جن لوگوں کی باتیں جنگل کے درندے مانتے ہیں یہی حق اور سچ ہے، ہم بھی ان کی مانیں گے۔ ہم نے تو ولی کس کو سمجھا ہوتا ہے؟ جو جتنا ننگ دھڑنگ ہو،
جتنا بے دین ہو، جتنا بے نمازی ہو، جتنی اونچی گالی دے اور جسم پر راگ مل رہا ہو، نماز کے فرض پوچھو، غسل کے فرض پوچھو، کچھ بھی نہیں، لیکن ہماری نظر میں پہنچا ہوا یہ پتنی مسلمانوں کو زاویہ کس نے دیا، یہ ولی کو پہچاننے کا تھرمامیٹر کس نے دیا، یہ فارمولہ کس نے دیا؟ پیغمبر اسلام سے ولی اللہ کی پہچان جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سنت کا متبع ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، سنت کا متبع ہوتا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، نعمت کی شکر گزاری نوافل ہیں، صدقات ہیں، تسبیحات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نعمت کی شکر گزاری پٹاخے نہیں ہے، لوگوں کو ایذا پہنچانا نہیں ہے، شور مچانا نہیں ہے، لہو و لعب نہیں ہے، رقص نہیں ہے، شراب کباب نہیں ہے، یہ نعمت کی شکر گزاری نہیں، یہ تو اپنے منعم کو اور ناراض کرنا ہے۔ اللہ اور ناراض ہوگا کہ ان سے تو نعمت کی قدر ہی نہیں ہو رہی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر یہ قوم بگڑ جائے گی دوسری لے آؤں گا، پھر جو ہمارے ساتھ یحبونہ ویحبونہم، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ نعمت کی شکر گزاری دوستو یہ نہیں۔ آپ والدین ہو، آپ کی ذمہ داری ہے ان خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اور شکر گزاری کیا؟ اگر ناچ گانا وہ ایک شوق ہے تو اس کو اسلامی شکل بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، جہاں آج سے کچھ سال پہلے مسجد اسنان تھی وادی عقیق میں، جہاں پاکستانی مکتب ہے، اس گراؤنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں اپنی نگرانی میں تیر اندازی کرائی، جہادی مشقیں کرائی، تلوار بازی کرائی، گھوڑ سواری کرائی، اور فرمایا کہ مجھے تیر اندازی بھی پسند ہے اور تیرکی بھی پسند ہے۔ یہ کھیلیں ہیں اسلام کی جو آپ جہاد کی نیت سے دوڑ لگاتے ہیں، جہاد کی نیت سے کشتی کرتے ہیں، جہاد کی نیت سے فٹ بال کھیلتے ہیں، جہاد کی نیت سے تیر اندازی کرتے ہیں، جہاد کی نیت سے گھوڑ سواری کرتے ہیں، جہاد کی نیت سے تیراکی سیکھتے ہیں۔ یہ سب کھیلنا بھی آپ کا ثواب ہو گیا۔ یہ ہے شکر گزاری نعمت کی۔ اور ہم نے جو نعمتوں کا شکر گزاری اپنے ماحول میں رواج پا چکی، یہ غلط ہے، یہ ناشکری ہے۔ اس پر جہاں آپ کی اولاد گنہگار، آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ جہالت دور ہوتی ہے۔ یاد رکھو دوستو، تعلیم و تربیت کے ساتھ جہالت دور ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہر طرح کا بے دین لیڈر ہمارے ملک میں کامیاب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جہالت زیادہ ہے۔ وہ جس طرح بھی کہے گا یہ اس کا کرامت سمجھ کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ کرامت صرف چھوٹی سی اچھی بات نہیں، کرامت سمجھ کے پیچھے چلتے جائیں گے، کیونکہ جاہل ہے، جہالت کا۔ اور حکمران، وہ جو انگریز کا فارمولہ ہے نا کہ میرے نزدیک حکمرانی کرنا یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہو، خود حکمرانی کرتے رہو۔ ڈاکے ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بس ہم اپنے لیڈر پرستی میں لگی ہوئی ہیں، لیڈر پرستی میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں حکمرانوں سے کہ اس ملک میں یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، یہ کار بلو ایریا سے چوری کیوں ہوئی ہے، کس چیز کا ٹیکس لیتے ہو، ہر دفعہ نئے سے نئے گوشوارے ٹیکس کے بھیجتے ہو، کیوں چوری ہوئی ہے کار، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے کہ نظام ادھر ادھر آپس میں لڑانے کا دے دیا گیا۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا یہ قافلہ لٹا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری حکمرانی میں بے حیائی کیوں ہوئی، تیری حکمرانی میں ڈاکے کیوں پڑے، تیری حکمرانی میں چوری کیوں ہوئی، تیری حکمرانی میں اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہوئی، اور ٹیکس زیادہ سے زیادہ کس منہ سے لگاتے ہو؟ اگر ملک کو امن نہیں دے سکتے، ملک کو سکون نہیں دے سکتے، طبی صلاحیت نہیں دے سکتے،
کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پھر ٹیکس لگاتے جاؤ. ٹیکس تو وہ قومیں لگاتی ہیں جو اپنی عوام کو خوشحالیاں دیتی ہیں, صحت کے ہسپتال دیتی ہیں, امن دیتی ہیں, چوری سے بچاتی ہیں. آئیے اپنے موضوع کی طرف, جو 14 اگست ایک آزادی کا دن ہے. وطن عزیز اللہ نے ہمیں عطا کیا, کوئی شک نہیں. ایک سوٹ مل جائے تو بڑی نعمت ہوتی ہے, ایک سائیکل اور گاڑی مل جائے تو بڑی نعمت ہوتی ہے. لوگ 3 مرلے اور 5 مرلے کا مکان مل جائے تو کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو اتنے لاکھ مربع میل جب ملک مل جائے تو یہ تو بہت بڑی اونچی نعمت ہے. اور وہ ملک بھی کیا, کوئی نعمت اس میں کمی نہیں, صرف نعمت ایک ہی کم ہے جو گزشتہ جمعے پر بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے نیک اور اچھا رہبر ہمیں نہیں عطا کیا. ہم بدقسمت ہیں, ہم رہبر کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم بدقسمت ہیں. اس نعمت کے لگتا ہے اللہ نے ہمیں ابھی قابل نہیں سمجھا, ورنہ اسلامی نظام وہ عطا کر دیتا. تو بات یہ ہے دوستو, 14 اگست سن 1947 اور ادھر 27 رمضان 1366 ہجری میں اللہ نے عطا کیا. میں نے گزشتہ جمعے پر بتایا کہ اللہ نے 27 اگست منچلوں سے دور کر دیا, 27 رمضان منچلوں سے دور کر دیا کہ یہ تو ناچ گانا کریں گے, رمضان کی بے ادبی ہو جائے گی. ناچ گانا اسلام پسند نہیں کرتا. کیوں دور جاتے ہو, کیوں مولوی کی بات مانتے ہو؟ خطبہ حجت الوداع پڑھ لو, خطبہ حجت الوداع پڑھ لو. اس میں آپ نے فرمایا میں زمانے جاہلیت کے رسوم, گانے باجے بانسریاں اپنے پاؤں کے نیچے روکنے کے لیے آیا تھا جو روک چکا ہوں. یہ پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے دوستو, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا. دیکھو سب سے بڑی نعمت رمضان کے روزوں کے بعد اللہ نے کیا دی, عید. یہ خوشی مناؤ, 2 رکعتیں پڑھو. حج ہو گیا, قربانی ہو رہی ہے فلاں, خوشی مناؤ, 2 رکعتیں پڑھو. اسلام کسی پرانی تاریخ کو بھی اگر یاد کرنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کو بھی عبادت بنا کے پیش کرتا ہے. دیکھو اسلام کا مزاج کہ ادھر ہاجرہ, مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑی تھی, اللہ کو ادا پسند آئی. آئندہ عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے, وہ تو تنہا تھی جو دوڑی تھی, اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اب عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے, مرد دوڑیں. وہ ادا اللہ کو پسند آئی, اس ادا کو اللہ نے عبادت بنا دیا. وہ کنکری مارنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی, اس کو رہتی دنیا کے لیے حاجیوں کے واسطے عبادت بنا دیا. تو دوستو یہ شکر گزاری ہے. 14 اگست یا 27 رمضان کو جو نعمت حاصل ہوئی, اور اس کی قدر ہے قدر کہ اس میں اسلامی نظام کی شکر. ہم نے کیا اپنے آپ کا, اپنی دکانداری بنا لی, 19 کو 20 کر لیا. اپنا دفتر آ گئے, دفتر سے چھٹی ہو گئی, گھر ہو گئے. آج بڑے خوش ہو گئے, 3 چھٹیاں ہو گئی ہیں, گھر کی ٹوٹی ٹھیک کرا لیں گے. انسان نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھا, یہ مقصد نہیں تھا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک تو مقصد زندگی کا عبادت ہے, گھر کے کام بھی اگر فرض سمجھ کے کرتا ہے کہ میرے اوپر فرائض ہیں تو عبادت بن جائے گا. اور تیرے سے دنیا کو فائدہ ہو, تو اس لیے دنیا میں آیا ہے. علماء تصوف نے لکھا ہے تیرے دسترخوان سے انسانوں کو بھی فائدہ ہو, چمٹیوں کو بھی فائدہ ہو, جانوروں کو بھی فائدہ ہو, حتیٰ کہ کتوں کو بھی فائدہ ہو. اور تیرے علم سے, تیری تعلیمات سے تیرے کو بھی فائدہ ہو, تیرے بچوں کو فائدہ ہو, تیری بیگم کو فائدہ ہو, تیرے ساتھیوں کو فائدہ ہو. بتاؤ کوئی مانے یا نہ مانے. ایک پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے, کوئی مانے یا نہ مانے, جو مانے کر گیا, جو نہ مانے حد قرآن کی بھلے. کہ آپ کا بتانا فرض ہے اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے احباب کو, یہ خرافات ہیں, ان سے بچو. اور یہ طریقہ ہے اللہ کی نعمت کے شکر بجا لانے کا. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.